صحیح. تو پتہ لگتا ہے اندر کوئلے ہیں یا ہیرے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات، آپ کیا بات بات، بتا دیں. کیا بات، واقعی ایسے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں جو علم کا ایک شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی کا علم جو ہے وہ بحر بے قرار سمجھ لیں. تمام یہود نے تمام ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تکبیر اولا چھڑوانے کی فوت کرانے کی کوشش کی. اب ان کے بڑے بڑے مفکرین بیٹھے کہ سوال پوچھتے جواب تو دیتے تھے وہ. صحیح. تو انہوں نے بڑے سوچ و بچار کے ساتھ ایک سوال تیار کیا. صحیح. کہ کوئی ایسا سوال جس کو بتاتے بتاتے انہیں دیر ہو جائے. صحیح. اب وہ راستے میں بیٹھ گئے، حضرت علی نماز کے لیے جا رہے ہیں. ان کو کہا جی حضرت ایک سوال جی پوچھیں. صحیح. تو انہوں نے کہا جی جواب ابھی دینا ہے. صحیح. یہ ابھی دیں گے. انہوں نے کہا جی ہمیں وہ جاندار بتائیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جاندار بتائیں جو بچے دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، واقعی کمال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کے سمندر ہیں. صحیح. آپ مسکرائے، آپ نے کہا جناب جن جانداروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں. کیا بات ہے، کمال کمال. اتنے بڑے یعنی کہ اس نے علم کو پوزے میں بند پوری ایک سائنس یا پوری ایک تعلیم سر فلسفہ پورا. بالکل اسی طرح. یہ دیکھنا اگر اس پہ اگر یہ بات ہمیں نہ پتہ اس کو تحقیق میں ہزاروں سال لگ جائیں. بالکل اسی طرح کئی کتابوں کو چھاننا پڑے گا تب جا کے کتابوں کو بھی پریکٹیکلی طور پہ آپ کے اب کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں نہیں ملے گا. آپ کو پریکٹیکلی دیکھنا اسی طرح. بالکل اسی علم تو ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح علم کے ساتھ عمل جو ہے. صحیح. ہم آپ کے پڑھانے کے جو انداز سے اور آپ کے مطلب خوش مزاج لہجے سے ہم متاثر شروع سے ہی ہیں، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ آج آپ کو اپنے پروگرام میں بلایا جائے اور نوجوان نسل کے لیے کوئی اچھا سبق دیا جائے. آپ نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے تھے، کیا خواہش تھی، کہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ بس خواہشیں تو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کا نکلے. صحیح. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس بھی فیلڈ میں رکھا، جس بھی حیثیت میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ سکون، بے پناہ اطمینان اور بے پناہ عزت. صحیح. تو کیونکہ ہماری جو لائف اس وقت تو سمپل یعنی تعلیم کا اتنا رجحان نہیں تھا. تو ذہن میں اور دل میں جو ہے ایک خلش تھی کہ سی ایس ایس کیا جائے، پی سی ایس کیا جائے. اس وقت ہاں پی سی ایس ہوتا تھا گریجویشن کے بعد. تو ابتدائی طور پہ یہ بڑا شوق تھا. اس وقت اسسٹنٹ کمشنر کی جو پوسٹ ہوتی تھی بڑی گریسفل ہوتی تھی. وہ علاقے کا مجسٹریٹ ہوتا تھا. بالکل. تو فوٹوہار گاڑی ہوتی تھی ان کے پاس اسی طرح اور ایک جانے کی وہ کارڈ لیس ہوتا تھا گاڑی. تو وہ جانے پوسٹ مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی. صحیح. تو لیکن وہ زندگی نے وہ موقع ہی نہیں دیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی چھٹی میں آیا تھا یونیورسٹی سے. تو روسلیم صاحب میرے کزن تھے. تو انہوں نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں. کیا ہوا؟ کہتے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے اردو میں جو ہے نا جی 47 نمبر ہیں اور انگلش میں 85 نمبر ہے 100 میں سے، اور مجھے مطالعے والے ٹیچر پڑھا رہی ہے. میں نے کہا سر میرا پڑھانے وہاں کا کوئی معاملہ اور میرا کوئی شوق نہیں. نہیں جی بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے پناہ مجھے رزق بھی دیا اور عزت بھی دی. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا راستے کیا میں دن میں نے 18 لیکچر پڑھائے صبح سے مغرب تک. الحمدللہ. پھر میرا یہ تھا کہ کیونکہ یہاں شہر میں تو یہ ہر شخص واقف تھا. اب جو بھی آ جاتا تھا مجھ سے انکار نہیں ہوتا تھا. اگر میں یہ کہتا تھا یار میں 3 بجے فارغ ہوتا ہوں، وہ کہتے یار 3 بجے کے بعد ٹائم دے. کسی کو کہا کہ 4 بجے، ان کی محبت تھی. انہوں نے کہا یار ہم کلاس بٹھا لیں گے آپ 4 بجے کے بعد. تو یعنی کہ اتنا میں اس میں مصروف رہا. تو پھر باقی کوئی اور طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملا. ویسے میں نے LLB کر رکھی ہے آپ کی جانے جی بار کا ممبر ہوں. اچھا واجب بہت خوب. تو کمر صاحب ہمارے کولیگ ہیں. صحیح. تو بہرحال وہاں بعض کا جانا ہوتا ہے. ایک آدھ دفعہ میں چھٹیوں میں وہاں گیا. تو طبیعت نے اس چیز کو اڈاپٹ کی. ہے. تو ٹیچر وہ کہتے ہیں نا نصیحتیں کر کے نا ایک پیغمبرانہ شعبہ ہے. پھر وہاں پتہ نہیں ہم کیا نصیحتیں کرتے ہیں. تو وہاں رہ کر ان چیزوں سے بچنا مجھے ناممکن لگا.
تو کئی دوستوں نے کہا بھی یار یہ چھوڑ، یہ بڑا عزت والا ٹیکے والا اور بڑا جو ہے نا جی وہ ہے، آپ ادھر ایک صرف 6 ماہ ہیں، 1 سال ہے، اس کے بعد آپ کا تو بولنے کی پریکٹس ہے. تو لیکن وہاں بغیر جھوٹ کے، سارے تو نہیں اچھے بھی ہوں گے، میں اپنی ایک نااہلی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگا کہ وہاں بغیر جھوٹ کے جنگی گزارا ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہوا تو پھر میں نے اس میں، جب کہتے ہیں نا جو چیز آپ کو گھر مل جائے نا اس کی قدر کرے، پھر میں نے اپنی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے اس میں محنت کی، کوشش کی، اپنے آپ کو ہارڈ ورک بنایا، اپنے آپ کو ریگولر بنایا. تو ان چیزوں سے الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں روزی رزق اتنی دی ہے بہت زیادہ. صحیح ٹھیک نا جی. الحمدللہ میں مطمئن ہوں اس پیشے سے، اور اس پیشے کے ساتھ ٹیچر کو یعنی جی پیغمبرانہ بات کرنے کا، ایک جنرلی تبلیغ کرنے کا. صحیح ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کا حصہ ہی ہے. جی جی. نہیں ویسے دیکھیں نا، آپ 50 بچوں کو نہیں بٹھا سکتے، ایسی مجبور نہیں کر سکتے. کلاس میں مجبور ہیں آپ ان کو جو ہے جی جہاں لیکچر دے رہے ہیں وہاں 2 باتیں دین کے متعلق بتا سکتے ہیں، انسانیت کے متعلق بتا سکتے ہیں. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بیٹا آپ میرے پاس تو فرسٹ ایئر میں آتے ہیں. صحیح ہے. میں نے کہا بیٹا آپ 10-11 سال پڑھ کے آئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تعلیم کے ساتھ ہم اپنی تربیت بھی کریں؟ تربیت جو اصل چیز ہے، ہم کبھی بولتے ہوئے گالیوں سے تھوڑا رک جائیں، تعلیم جھوٹ سے تھوڑا ہے. جی جی. تو بچے بیچارے جو ہے جی بڑے جو ہے جی اس میں حیران ہوتے ہیں کہ سر یہ آپ بات کر رہے ہیں، آج تک ہمیں تو کسی نے نہیں کی. صحیح. تو پھر میں انہیں سمجھاتا ہوں، میرا بیٹا دیکھیں آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں، وہ ابھی پہلے بات ہو رہی تھی. اگر آپ انسان نہیں ہے نا، آپ کو اپنے ابو کی قدر نہیں، آپ کو اپنی والدہ سے محبت نہیں، آپ ان سے نافرمان. ابھی ہماری ادھر چھٹی ہوتی ہے نا ویکینڈ پہ. صحیح. تو میں لاسٹ میں جو ہوتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں، میں نے کہا میری بات سنیں، 15 دن آپ کا انتظار کیا آپ کی والدہ نے، آپ کے والد نے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کے لیے انہوں نے خواب سوچے، آئے گا بیٹا یہ کھلاؤں گی، یہ پہناؤں گی، یہ کروں گی، اور آپ نے جا کے نخرے نہیں توڑنے. صحیح. ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے سارے کے سارے لاڑ پیار ٹوٹ کر. بالکل ماشاء اللہ بچے آپ کرتے ہیں اس چیز کو. اگر بندہ دل سے اگر موٹیویٹ کرے تو وہ انشاءاللہ ضرور. نہیں بچے لیتے ہیں سر، میں نے کی ہے اس میں موٹیویشن، تو بچے اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو عمل بھی کرتے ہیں. بچوں کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ کون سی بات ان کو پسند آ رہی ہے، کون سی بات ان کو پسند نہیں آ رہی. میرے خیال میں تو سب ٹیچروں کو کہوں گا کہ اپنے اس فریضے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ والدین کیا ہوتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ موبائل اور گیمز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. گیمز ایک اچھی چیز ہے ضرور ہیں، لیکن جو ہے اساتذہ کے احترام، ماں باپ کی وہ جو چیزیں ہیں، وہ رشتہ داری وہ سب ختم ہوتی جا رہی، وہ ختم ہوتی جا رہی. اصل میں یہی ہے نا کہ احساس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کی حیثی کیا ہے، والدہ کی حیثی کیا ہے. لیکن ان چیزوں کا نہیں پتہ رہا. ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا جی بدتمیزی کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ مالدار تھا. صحیح. تو وہ اس نے اپنی محنت سے بنایا مال، کاروبار تھا. تو آ کر کہتے کہ اللہ کے نبی میرے والد جو ہے نا میری بغیر اجازت کے جو ہے نا جی مال خرچ کر دیتے ہیں، میں اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. صحیح. تو اللہ کے نبی نے اس بات پر غصے کا اظہار فرمایا. صحیح. اور فرمایا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، تو تیرا مال، تیری جائیداد، سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اللہ. صحیح. بالکل صحیح. ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہم بچوں کو بتائیں، انشاءاللہ جو ہے اس چیز پر عمل کریں. بالکل. اچھا، ہم آخر میں آپ سے اپنے اس پروگرام کے بارے میں، جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ مزید بہتر کیا جائے، اس کی خامیاں بھی بتائیں اور اس میں کیا بہتری ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں تو ہمیں خوشی ہوگی. ہاں جی، میں آپ کے کافی پروگرام جو ہے میں نے باقاعدگی سے دیکھے ہیں. ایک تو جب آپ کا چہرہ نظر آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اس میں ماشاءاللہ آپ کا جو ذوق اور شوق ہے نا، وہ ہے آپ کا شوق ہے مسائل کو عیاں کرنا. جی بالکل. تو یہ دوسرے چینل سے نا ایک مختلف چینل ہے، کیونکہ اس میں نہ تو مجھے کوئی سیاسی رنگ نظر آیا، نہ ہی کسی پرسنالٹی کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئے. آپ نے ہمیں مسائل بتائے اور ان مسائل کو جو ہے اور ان مسائل کا حل بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا. وہ میں نے دیکھا تھا آپ نے ایک گاڑی کی پک لگائی ہوئی تھی، تو اگلے دن وہ گاڑی جو ہے صاف. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کی ایک منفرد چیز ہے. تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں برکت دے، استقامت دے، عزت دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو اپنے شہر کے لیے آپ کا یہ چینل میرے خیال میں اس وقت جو ہے کہ بہت بڑا رہنما ہے، بہت بڑا مسیحا ہے جو مسائل کے جو ہے عیاں کر کے اس کے حل کے لیے کوشاں ہیں.
تو میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ اس کو مزید آپ جو ہے جی کوشش کریں، کیونکہ کوشش کرنے کے بعد وہ چیزیں پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا. بالکل جب آپ اپنا معیار بنائیں گے نا جی، معیار کے بعد جو ہے جی لوگ پیچھے آتے ہیں. صحیح ہے نا منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے بھائی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. تو آپ انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں. میں آپ کو جانتا ہوں انشاءاللہ آپ کے اندر ایک جو ہے نا جی سنجیدہ انسان موجود ہے، اور جس کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے نا وہ انسان جو ہے وہ اندر سے بہت کریٹو ہوتا ہے. صحیح ہے، کیونکہ جس کے اندر باطونی انداز آ جاتا ہے وہ انسان کریٹو نہیں رکھتا. بہرحال آپ کی جتنی بھی باتیں ہمارے لیے، آپ کے لیے الفاظ ایک اعزاز سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ہم جیسے نکمے شاگرد جو ہیں جن کے بارے میں استاد اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، ہمارے پروگرام ہماری کوشش کی ساری محنت رنگ لے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کی زیارتیں کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جب اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے نا جی اسٹوڈنٹ جب بلندی پہ جاتے ہیں نا، یہ اس کے لیے دو ایسی شخصیات ہیں جو دل سے خوش ہوتی ہیں، ایک ان کے والدین، دوسرے ان کے استاد. صحیح بالکل. کبھی استاد اور والدین آپ کی کمائی کھا کے خوش نہیں ہوتے، آپ کی ترقی میں خوش ہوتے ہیں. بہت خوب بہت خوب، صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، مزید کامیاب کرے. ٹھیک ہے نا جی، اس میں مزید جو ہے نا جی آپ جد و جہد کریں. جتنے ہمارے شہر کے مسائل ہیں، خاص طور پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے شہر میں منشیات کا جو ہے نا جی بڑا برا اثر پڑ رہا ہے ہمارے نوجوان نسل پہ، تو برباد ہو رہی ہے. اچھے اچھے گھرانوں کے جو ہے نا بچے منشیات کا شکار ہو رہے ہیں. خدارہ اس کے ابو کا ٹھیک ہے نا، ان کے جو کرتا ہیں ان کو جو ہے ان کا پردہ فاش کریں. ایس ایچ او صاحبان سے ملیں، ایس پی صاحب سے ملیں کہ خدارہ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ اس میں جو ہے نا سیریس ہو اس معاملے پر. انشاءاللہ آپ کے اس پیغام پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے ہم نے پہلے بھی کوشش تو کی ہے، اصل میں اس میں ایسے جو ہے نا مددگار کار فرما ہیں اس میں شامل ہیں، جو لوگ مطلب ان سے ہمیں چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں وہ اس میں ڈائریکٹ شامل ہیں. اس لیے ہم نے اس کو ذرا بھی پس پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اب اس پر کام کریں گے. نہیں انشاءاللہ آپ کوشش کریں، ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بہت بڑا کام ہوگا آپ کا. دیکھیں نا، جس ماں کا بیٹا نشے سے ہٹ جائے گا آپ کی کوشش سے، آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا دعائیں آپ کو کہاں لے لیں. بالکل. جس گھر کا چراغ آپ کی وجہ سے بچ جائے گا. صحیح بات. ٹھیک ہے، نشہ تو ایسی چیز ہے وہ موت سے پتھر ہے. مرنے والے بچے پہ تو چلو ماں باپ کو جو ہے صبر آ جاتا ہے کہ چلو بھائی مر گیا. بالکل. اور جو روزانہ مرتا ہے وہ تو روزانہ ماں باپ کو مار رہا ہے. بالکل. تو اس چیز پہ جو ہے خاص بھی جو ہے کیجیے. یہ جی ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی پیارے سنسیئر اور بڑے ہی خوش مزاج ہمارے استاد، ہمارے دوست، ہمارے شہردار. بہرحال ان کی گفتگو سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگلی دفعہ ہم پوری تیاری کے ساتھ اچھے سے سوالات لے کر آئیں گے. آج ہم نے سر سے ٹائم لیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. آپ کا آنا ہی ہمارے لیے قابل فخر ہوگا. ہمیشہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.